السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم گھر سے نکلے ہیں۔ ہمارے گھر کے ایک طرف تو یہ مال ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف پارک ہے۔ مسجد بھی ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑا اچھا تھا جب ہم شروع میں ریاض آئے تھے۔ ہماری گاڑی ابھی ہمارے پاس نہیں تھی پہلا ایک مہینہ، جو اقامہ پروسیس ہے اور اس سب کی وجہ سے، تو وہ تھی جبیل میں جہاں ہم پہلے تھے، اور دوسری گاڑی ہم نے بیچ دی تھی۔ تو لیکن ہمیں مشکل اس لیے بالکل نہیں لگی کہ مسجد بھی بالکل قریب تھی، جمعہ کے لیے بھی بالکل ہم آرام سے میرے ہسبینڈ چلے جاتے تھے، اور گراسری جو ہے اس کے لیے بھی اسٹور جو کارفور ہے وہ اس مال میں تھا۔ اسی طرح لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دنوں میں بھی ہمیں گراسریز کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ آج ہم ایک کام کے لیے نکلے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب ہونے والی ہے لیکن ابھی کچھ وقت ہے مغرب میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں مغرب کی نماز مل جائے، اس لیے کہ کنگ فہد پر جس پر ابھی ہم ہیں، اگر ہم مسجد کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پھر واپس آنے میں ہمیں کچھ اضافی وقت لگے گا۔ بتیاں روشن ہو گئی ہیں۔ ریاض کی سڑکیں بہت خوبصورت ہیں اور اس پر سفر کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ آپ کا دل چاہے کہ آپ لمبی ڈرائیو پہ چلیں، تو اگر آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی کام کی جگہ آپ کے گھر سے دور ہے، تو آپ کو وہی لمبی ڈرائیو کا لطف اس وقت آ رہا ہوگا، خاص طور پر جب آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی پر لطف باتیں، بہت ساری کام کی باتیں، بہت سارے لوگوں کو یاد کرنا سفر کے دوران ممکن ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا وقت ہے، رش بالکل نہیں ہے، اور امید ہے کہ ہم وقت پر اپنے جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ موسم بہت اچھا ہے، نہ بالکل گرمی نہیں ہے اور ابھی سردی بھی شروع نہیں ہوئی۔ سڑک کے چاروں طرف جو ارد گرد جو بتیاں ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، سبزہ بھی کافی ہے۔ جی، اب ہم اپنی جگہ پر تو پہنچ گئے تھے جہاں پر ہمیں کام تھا، لیکن اسی وقت مغرب کی اذان ہو گئی۔ اب ہم مسجد کی تلاش میں ہیں۔ دیکھیے ارد گرد کتنے درخت ہیں۔ لگ رہا ہے ہمیں اذان کی آواز تو آ رہی ہے، لگتا ہے مسجد کہیں قریب ہی ہے۔ ہاں جی، وہ دیکھیے ہمیں مسجد کے مینار نظر آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں۔ بعض اوقات مینار تو نظر آ جاتے ہیں لیکن ڈھونڈتے ہوئے ہم مسجد سے دور نکل جاتے ہیں۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ ہم مسجد ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں سے دونوں طرف ہم جا سکتے ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اگر بائیں طرف جائیں گے تو بڑی سڑک آ جائے گی، اب پتہ نہیں وہاں سے مسجد کی طرف راستہ ملے گا یا نہیں۔ بہرحال ہم نے بائیں طرف ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم بڑی سڑک پر آ گئے ہیں۔ جی، اور ہمیں مڑنے کا بھی راستہ مل گیا، لیکن رش بہت زیادہ ہے۔ اقامت ہو رہی ہے، جماعت بس کھڑی ہونے ہی لگی ہے، اس لیے پارکنگ نہیں ہے یہاں پہ، ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ مجھے لگ رہا ہے میرے شوہر کو تکبیر اولیٰ تو نہیں ملے گی۔ یہاں پر بھی دروازہ ہے گھروں کا، آگے چلتے ہیں۔
پر کسی کا گیراج کا گیٹ کھل رہا ہے. میرے خیال اس گاڑی سے آگے ہمیں گاڑی پارک کرنے کی جگہ مل جائے گی. شکر ہے. جی، اور نماز کے بعد اب ہم آئے ہیں جہاں پر ہم نے اپنا کام کرنا ہے. آج ہمارا کام ہے، ہم ایک صوفہ کی تلاش میں ہیں، ایک صوفہ سیٹ ایل شیپ جو 7 یا 9 سیٹس والا ہو. اس کے ساتھ اگر ہمیں ایک کافی ٹیبل مل جاتی ہے جس کے ساتھ 4 کرسیاں ہوں تو بھی بہت اچھی بات ہے. یہ 2 چیزیں تو ہم چاہ رہے ہیں ان کو ہم دیکھنا. تو اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اور چیز ہمیں اچھی لگے گی تو ہم اسے دیکھیں گے. یہ بہت بڑی دکان ہے. اس کی اب ہم نے سوچا کہ اوپر والی منزل پہ چلیں اس لیے کہ اس کی 2 منزلیں ہیں، لیکن پھر ہم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اس لیے کہ ہمارے مطلب کی چیزیں نیچے ہی ہیں. کافی صوفاز ہیں یہاں پر. اب اس میں ہم نے دونوں چیزیں دیکھنی ہے، ایک ہماری پسند اور دوسرا قیمت. تو آج ہم ان دونوں پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا. کچھ ڈسکاؤنٹس بھی ہیں، سیلز بھی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رعایت کے بعد بھی قیمتیں ہماری پسند کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم جب اس صوفہ کو پاکستان بھیجیں گے تو اس کے لیے ہمیں کارگو کے لیے علیحدہ سے پیسے دینے پڑیں گے. تو اس لیے یہ ساری قیمت اور اس میں کارگو کے جو چارجز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمارے بجٹ میں آئے گا یا یہ پاکستان سے لینا بہتر ہوگا یا یہاں سے لینا بہتر ہوگا. اور اس سے بھی پہلے یہ کہ کیا ہمیں یہ پسند آ رہا ہے یا نہیں. اس میں جو بہت سارے صوفاز ہیں ان پہ جب ہم بیٹھے تو وہ ہمیں کمفرٹیبل نہیں لگے، آرام دہ نہیں ہے. کچھ جو ہیں وہ نیچے زیادہ ہیں جس میں گھٹنوں پہ تھوڑا زور زیادہ پڑتا ہے. ان کے پاس اور بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ صوفہ بھی اچھا ہے لیکن اس کا رنگ بہت گہرا ہے اور یہ ہماری پسند کے مطابق بھی نہیں ہے. ڈائننگ سیٹ تو ہمیں نہیں لینا لیکن دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں جی، اب ہم اگلی دکان میں جا رہے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں ان کے پاس تو صوفاز اور فرنیچر کے علاوہ ڈیکوریشنز بھی بہت ہیں جو ہمیں بہت پسند آ رہی ہیں. ان کے پاس دیوار پر لگانے والی آرائشی اشیاء، آئینے، لائٹس، لیمپس، پھول اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی خریدیں گے، لیکن دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہیں. عموماً سعودی عرب سے آپ گولڈن یا سلور کلر میں جو بھی چیز لیتے ہیں اس کا پینٹ خراب نہیں ہوتا، وہ سیاہ نہیں ہوتا اوپر سے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ کے بہت اچھی آپ کو لگتی ہے اور آپ اس کو خرید لیتے ہیں، لیکن جب کچھ عرصہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ کافی مان پڑ جاتا ہے یا وہ اس میں وہ کالی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہمارا تجربہ ہے کہ یہاں سے جو چیز بھی لی ہے سنہری یا روپہلی، اس کا رنگ خراب نہیں ہوا. اور یہاں سعودی عرب میں سنہرا رنگ بہت پسند کیا جاتا ہے اور کئی بار اس میں گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی. جی، ان کے پاس کراکری بھی ہے جو انہوں نے کچھ ڈسپلے پہ بھی رکھی ہوئی ہے. جی، اب ہم اگلی دکان میں آئے ہیں جس میں کچھ مختلف چیزیں ہیں جیسے یہ صوفہ، لیکن آج سب چیزیں تو مکمل نہیں ہو سکیں گی، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں.
تو وہ ہم اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.